جی السلام علیکم دوستوں۔ سال 1866 برٹش حکومت نے لاہور اور ملتان کے درمیان ریلوے لائنز اور کنسٹرکشن کے لیے لکڑی کی ضرورت محسوس کی۔ جنگل ختم ہو رہے تھے اور برٹش فارسٹ آفیسرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایسا فارسٹ پیدا کیا جائے جو صرف لکڑی کی سپلائی کے لیے ہو، اور اسی طرح پنجاب کے دو ویل نون ڈاکو بھائیوں کے نام پر چھانگا مانگا فارسٹ بنایا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں تھا جو رات کو سوچ لیا اور صبح امپلیمنٹ کر دیا۔ اس سے 2 سال پہلے 1864 میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کو شدید لکڑی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب کے پہلے کنزرویٹر آف فارسٹ ڈاکٹر جان لنڈسے اسٹیورٹ نے سجیسٹ کیا کہ ہر ریلوے ڈسٹرکٹ کے لیے الگ فارسٹ پلانٹیشن بلاک الاٹ کیا جائے۔ قصور ڈسٹرکٹ کے چونیا تحصیل میں لاہور کراچی ریلوے لائن کے ساتھ یہ زمین اس مقصد کے لیے چوز کی گئی۔ شروعات میں یہ فارسٹ صرف 8400 ایکڑ پر پھیلا تھا، مگر پہلا ہارویسٹ سکسیسفل نہیں رہا۔ 1868 میں چارلز فریڈرک ایمری نام کے ایک فارسٹ آفیسر نے ٹرینچ اینڈ رچ سسٹم انٹروڈیوس کیا، جسے جرمن فارسٹر بریٹ ہولڈ ریبنٹراپ نے اڈاپٹ کر کے اس پلانٹیشن کو فائنینشلی سکسیسفل بنا دیا۔ 1888 میں اس فارسٹ کا پہلا بڑا سکسیسفل ہارویسٹ ملا، یعنی یہ فارسٹ صرف ایک پلان نہیں تھا، یہ ٹرائل ایرر اور انجینئرنگ کی ایک پوری ڈیکیڈ کی کہانی ہے۔ اس میں شیشم، کیکڑ، ملبری جیسے درخت لگائے گئے جو وقت کے ساتھ جنگلی جانوروں کے لیے زندگی کا سہارا بھی بنے۔ آج یہاں 14 اسپیشیز آف میملز، 50 اسپیشیز آف برڈز جن میں ایشیاٹک ولچر بھی شامل ہیں، 6 ریپٹائل، 2 ایمفیبینز اینڈ 27 اسپیشیز آف انسیکٹس پائے جاتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ جنگل صرف لکڑی کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ریکریشن کا مرکز اور ایک چھوٹا وائلڈ لائف پارک بھی بن گیا۔ لگ بھگ 40 ایکڑ میں پھیلا ہوا یہ مصنوعی وائلڈ لائف پارک جو کہ 2008 میں وجود میں آیا۔ یہاں جنگل ریلوے رائڈز، بوٹنگ جیسے اٹریکشنز ملتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کہ اس فارسٹ کا اپنا نیرو گوج ریلوے نیٹ ورک بھی ہے جو چھانگا مانگا فارسٹری ریلوے کے نام سے مشہور ہے اور 1870 میں بنا تھا۔ یہ ریلوے آج بھی آپریشنل ہے اور ٹورسٹ کو جنگل کے اندر تقریباً 5 کلومیٹر تک منیچر ٹرین پر گھما سکتی ہے۔ اس جنگل کے اندر لونر لیک بھی ہے جہاں بوٹنگ ہوتی ہے، اور ایک سسپینشن برج بھی ہے جو سینٹرل آئلینڈ تک لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستوں، کیا پاکستان گورنمنٹ اس فارسٹ کو اپ گریڈ کر کے نیشنل وائلڈ لائف پارک بنا سکتی ہے؟ اور کیا یہاں ایشین وائلڈ لائف کو ری انٹروڈیوس کر کے اسے انٹرنیشنل لیول کا ایکو ٹورزم ہب بنایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے دوستوں یہ بات جان لی جائے کہ یہ جگہ زندہ دلانے لاہور کے دل کے بہت قریب ہے، صرف تقریباً 80 کلومیٹر ویسٹ آف لاہور۔ دیٹ میکس اٹ ایزیلی ایکسیسیبل فار بوتھ ڈومیسٹک اینڈ فارن ٹورسٹ۔ اگر ہم انڈیا کو ایگزامپل لیں تو گیر نیشنل پارک جہاں ایشیاٹک لائنز ہیں وہ دنیا بھر سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اب تو ان کی گورنمنٹ کی سالوں کی کوششوں کے بعد چیتا بھی کونو نیشنل پارک میں ری انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح نیپال اور سری لنکا کے ایکو پارک بھی بہت فیمس ہیں۔ انڈیا نے 2022 میں کونو نیشنل پارک میں ایک تاریخی پروجیکٹ شروع کیا تھا جسے پروجیکٹ چیتا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا انٹر کانٹیننٹل لارج کارنیوور ٹرانسلوکیشن پروجیکٹ تھا جس میں نمیبیا اور ساؤتھ افریقہ سے چیتا لے کر انڈیا میں دوبارہ بسائے گئے۔ آج اس پروجیکٹ میں چیتا کی پاپولیشن بڑھ کر لگ بھگ 50 تک پہنچ چکی ہے، جس میں انڈیا میں پیدا ہوئے کبز بھی شامل ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پراپر پلاننگ اور انٹرنیشنل پارٹنرشپ سے ڈیکیڈ پہلے ایکسٹینٹ ہو چکی اسپیشیز کو بھی دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ویسی ہی اپرچونٹی چھانگا مانگا کی صورت میں موجود ہے، تو پاکستان کیوں نہیں؟ چھانگا مانگا آلریڈی ایک ریئر اور یونیک ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اسے اگر پراپرلی ڈیولپ کیا جائے وتھ ایکو لاجز، سفاری ٹورز، ایشین اینیملز کا کنٹرول، ری انٹروڈکشن اور انٹرنیشنل وائلڈ لائف پارٹنرشپ، تو یہ پاکستان کا پہلا گلوبل وائلڈ لائف برانڈ بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا ایریا اور ایکسپینڈ کرنا پڑے گا کہ فارسٹ کو کچھ زیادہ کور کیا جائے۔ لینڈ ایکسپینشن پرپس کر کے ایڈجسنٹ ایگریکلچرل لینڈ یا گورنمنٹ ویسٹ لینڈ کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایکو سسٹم اور وائلڈ لائف کوریڈورز بن سکیں۔ یہ پاکستان کے لیے پلس پوائنٹ ہے دوستوں، کیونکہ یہ کوریڈورز ری انٹروڈیوس اسپیشیز کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ کے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ مگر کچھ پریکٹیکل چیلنجز بھی سامنے ہیں۔ پنجاب کا یہ حصہ ریلیٹیولی ڈرائی کلائمیٹ ہے، اس لیے بڑے جانور جیسے کہ ایلیفینٹ، ٹائیگر، رائنوز، لائنز جیسی اسپیشیز سروائیو نہیں کر سکتی، لیکن نیٹو یا نیئر بائی کمپیٹیبل اسپیشیز جیسے کہ چیتل، ہاگ ڈیئر، لیپرڈ کیٹس یا ایون کامن لیپرڈ بھی اگر فارسٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے تو یہ تمام اسپیشیز پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں، مگر ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ زیادہ تر نارتھرن ایریاز جیسے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور مارگرا ہلز کے فارسٹ ہیں، نہ کہ پنجاب کے یہ ڈرائی پلینس۔
یہی وجہ ہے کہ اگر یہ اسپیشیز چھانگا مانگا میں لائی جائیں تو انہیں صرف کنٹرولڈ انکلوجرز یا سینکچوری زونز میں ہی رکھنا صحیح طریقہ ہوگا، بالکل ویسا جیسے لاہور زو سفاری یا جلو وائلڈ لائف پارک میں ہوتا ہے۔ اوپن جنگل میں انہیں لاتے ساتھ چھوڑنا ان اسپیشیز اور پنجاب کے ڈرائی ایکو سسٹم کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وائلڈ لائف ری ہیبیٹیشن سینٹر جیسے کہ WWF پاکستان نے 2004 میں جپس ولچر سیونگ پروگرام لانچ کیا تھا۔ وہی ماڈل یہاں پر اور بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام اصل میں ہاک کنزروینسی ٹرسٹ UK کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد وائٹ رمپڈ ولچر کو بچانا تھا، ایک ایسی اسپیشیز جو ویٹرنری ڈرگ ڈکلوفینس کی وجہ سے 90% سے زیادہ ختم ہو چکی۔ چھانگا مانگا میں اس کے لیے ایک کنزرویشن بریڈنگ سینٹر 2007 میں آفیشیلی اوپن ہوا، جہاں اب تک کئی ولچر چک سکسیسفلی ہیچ ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کا صرف ایک ex-situ ولچر کنزرویشن سینٹر ہے، مطلب اس جگہ کی اہمیت صرف ٹورزم کے لیے نہیں بلکہ کرٹیکلی انڈینجرڈ اسپیشیز کو بچانے کے لیے بھی ہے۔ پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارک ڈپارٹمنٹ نے جون 2025 میں چھانگا مانگا، اچھلی لیک اور چشمہ کو ایکو ٹورزم سائٹ کے لیے چوز کیا تھا۔ گلوبل سسٹینیبل ٹورزم کونسل GSTC سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیولپمنٹ پروپوزلز کے ساتھ، جس میں سفاری رائڈز، بٹرفلائی گارڈن، منی زو، انفارمیشن سینٹر، کلیمپنگ لاجز اور کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام شامل ہیں۔ ایسٹیمیٹڈ اینول فٹ فال ایکسپیکٹڈ 1.5 ملین وزٹرز۔ اس آفیشیل ماسٹر پلان کے مطابق چھانگا مانگا کو صرف اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک مکمل نیا ٹورزم ماڈل ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ تو دوستوں، آخر کیا ویژن ہے؟ پاکستان صرف ایک جنگل نہیں بنائے گا، پاکستان وائلڈ لائف کا سیف ہیون کریٹ کرے گا۔ اگر چھانگا مانگا کو نیشنل وائلڈ لائف پارک کا مقام مل جائے اور تھوڑی ایکسپینشن کے ساتھ کنٹرولڈ ری انٹروڈکشن کیا جائے تو یہ جگہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں، ایشیا اور یورپ سے بھی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرے گی، ایک سسٹینیبل ماڈرن ایکو ٹورزم برانڈ کے طور پر۔ سوچئے ایک فارسٹ جو صرف ریلوے کے لیے لکڑی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج 160 سال بعد پاکستان کا سب سے پرانا وائلڈ لائف کنزرویشن سمبل بن چکا ہے۔ یہ صرف درختوں کا جنگل نہیں، یہ ہسٹری، کنزرویشن اور فیوچر ٹورزم تینوں کا سنگم ہے۔ اگر گورنمنٹ اپنے ہی 2025 کے پلان پر صحیح طریقے سے عمل کرے تو یہ خواب حقیقت میں بدل جائے، ایسا ہونا دور نہیں۔ امید کرتا ہوں یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو کمنٹ کرنا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے رب رکھا۔